الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. انتہائی قابل احترام میرے اس فیدریش بزرگوں، بہت ہی عزت کے لائق میرے زندہ دل نوجوان بھائیوں، قابل شفقت عزیزو، ذکر الہی کسے کہتے ہیں؟ اس سے ہماری زندگی میں کیا برکتیں شامل ہوتی ہیں؟ انسان اس سے غافل ہو جائے تو کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ جو فوائد اور برکات ہیں، بعض دفعہ ذکر کرنے کے باوجود حاصل کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اس حوالے سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو ہوگی۔ ذکر کا لفظی معنی یاد کرنا ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ بعض دفعہ انسان دل میں اللہ رب العزت کو یاد رکھتا ہے، اور یہ اصل ذکر کی حقیقت ہے۔ بے شک وہ اپنے دفتر میں بیٹھا ہو، وہ دکان پہ بیٹھا ہو، وہ اپنے کسٹمرز کو ڈیل کر رہا ہو، وہ ایک کلاس روم میں ہو، وہ ایک کالج میں ہو، ایک یونیورسٹی میں ہو، بازار میں ہو، گلی میں ہو، چوک میں ہو، چوراہے میں ہو، وہ ایک جنگل بیاباں میں ہو،
وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو، اگر اس کے دل میں اللہ کی یادیں بسی ہیں تو اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بعض بہت خوبصورت باتیں ہیں، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت کی کوئی نعمت دنیا میں نہیں پائی جاتی ہے، وہ ایک لازوال، بے مثال اور عجیب قسم کی انتہائی لطف اندوز اور کبھی نہ ختم ہونے والی لذتوں سے بھری ہوئی نعمتیں ہیں۔ یہاں تو صرف ان کے نام پائے جاتے ہیں، وگرنہ جنت کی نعمت کا انسان پوری طرح سے نہ ادراک کر سکتا ہے، نہ دنیا میں رہتے ہوئے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ اگر جنت کی کوئی نعمت دنیا میں بھی پائی جاتی ہے تو وہ ذکر الہی ہے۔ اور یہ ان نعمتوں میں سے ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے وہ اطمینان رکھا ہے، وہ سکون رکھا ہے، وہ لذت رکھی ہے، وہ راحت رکھی ہے، وہ آرام رکھا ہے، دل کا وہ چین رکھا ہوا ہے جو دنیا کی کسی چیز کے اندر انسان کو نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر یہ نعمت انسان کو نصیب ہو جائے تو یوں سمجھے کہ دنیا میں ایک جنت اس کے سینے کے اندر آباد ہو گئی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جب جیل کی سلاخوں کے پیچھے وقت کے علماء سو نے بھجوایا اور ان لوگوں نے جو چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو بیچ ڈالتے ہیں، اور لوگ ان کو دمشق کے قلعے کی طرف قید کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے، تو ان کی زبان پہ یہ الفاظ تھے، ماذا یفعل اعدائی بی، میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، جنتی فی صدری، میرے سینے میں میری جنت ہے۔ اور یہ وہ واحد نعمت ہے جو جنت میں بھی جاری رہے گی، اور اہل ایمان بات بات پہ، جگہ جگہ پہ، قدم قدم پہ خود ساختہ نہیں بلکہ ایک خودکار نظام کے تحت اللہ کی طرف سے ان کی زبانوں پہ ذکر الہی جاری ہو جایا کرے گا۔ کبھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں، کبھی کیا کہہ رہے ہیں، کبھی کیا کہہ رہے ہیں، کبھی سلام علیکم کہہ رہے ہیں، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ سب سے بڑی اور بنیادی قسم ذکر الہی کی کہ دل میں اللہ کی یاد ہو۔ وہ بکریاں چرا رہا تھا، شاید اس کی زبان پہ الفاظ و کلمات نہیں تھے، جناب عمر نے اس سے کہا تھا مجھے بکری بیچ دو نا، کہا کیسے بیچ دوں، یہ مالک کی ہیں، میں تو چرواہا ہوں، بکریاں چرانے والا ہوں۔ کہا پھر کیا ہوا، جب مالک پوچھے گا اس سے کہہ دینا بھیڑیا آیا تھا بکری کھا گیا ہے۔ کہا دنیا کے مالک کو دھوکہ دے لوں گا، وہ جو اوپر مالک بیٹھا ہے اسے کیا جواب دوں گا۔ اس کے دل میں یہ اللہ کی یاد تھی۔ وہ ایک نوجوان تھا، فحاشی کے آخری مرحلے میں داخل ہونے کے لیے کمروں کے دروازے بند تھے، اور ایک عزت کو لوٹتے ہوئے لوٹنے کی تیاری میں کہہ رہا تھا سارے دروازے بند ہیں۔ اس بیٹی نے اللہ میری اور آپ کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ کہا نہیں، ایک دروازہ تو کھلا ہی رہ گیا ہے، وہ تم بند نہیں کر سکے ہو۔ پوچھا کون سا دروازہ؟ میں نے تو سارے دروازے بند کر دیے ہیں۔ کہا عرش والے کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ یہ ذکر قلبی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہوں، آپ کسی کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہوں، آپ کسی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہوں، آپ اپنی دکان پہ بیٹھ کے حساب کر رہے ہوں، جب آپ کے دل میں یہ احساس موجود ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ کی یاد آپ کے دل میں بسی ہوتی ہے، تو آپ زبان سے دنیا کی باتیں بھی کر رہے ہوں تو آپ کے دل میں اللہ کا ذکر موجود ہے۔
ذکر کی دوسری قسم اسے ذکر فعلی یا ذکر عملی کہتے ہیں۔ آپ کام کریں، دنیا کا جو بھی کام اتنے اچھے طریقے سے کریں کہ آپ کے کام میں حسن پیدا ہو، مہارت پیدا ہو، صلاحیت پیدا ہو، محنت پیدا ہو، خلوص پیدا ہو۔ آپ کا عمل بتائے بندہ مومن کام کر رہا ہے، آپ ایک ٹھیکیدار ہوں اور ایک مکان کی چنائی کر رہے ہوں، مسجد کی دیواریں اٹھا رہے ہوں یا پلازے کی بنیادیں اٹھا رہے ہوں، آپ کے عمل سے پتہ چلے کہ آپ اللہ کو ماننے والے انسان ہیں، وہ خلوص جھلکتا ہوا دکھائی دے، ایک ایک عمل کے اندر حسن پیدا ہو جائے، اس کو ذکر عملی اور ذکر فعلی کہتے ہیں کہ آپ کے افعال، آپ کے اعمال، آپ کی حرکات، آپ کی سکنات، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بولنا، آپ کی ملازمت، آپ کی جاب، آپ کا ذمہ دارہ، آپ کا کاروبار، اس کے اندر ایسی صفائی، ایسی ستھرائی، ایسی نفاست، ایسا حسن، ایسا جمال ہو، اس سے کہیں بڑھ کے ایک مزدور اس کا مالک سامنے کھڑا اس کو دیکھ رہا ہو، میں نے اس کو پیمنٹ کرنی ہے، یہ کام کیسے کرتا ہے، جس طرح وہ اچھے طریقے سے مالک کے سامنے کام کرتا ہے، اسے پتا ہے یہ میرا مالک جس نے مجھے مزدوری دینی ہے، پیمنٹ دینی ہے، میرے سامنے بیٹھا ہے، میں کام میں ڈنڈی کیسے مار سکتا ہوں۔ جب ہر عمل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اوپر والا مالک مجھے دیکھتا ہے، تو اس احساس کو ذکر عملی کہتے ہیں۔ اسی کو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے فرض کر دیا ہے ہر چیز کے اندر احسان کی کیفیت پیدا کرو۔ اور یہ والا جو ذکر ہے یہ اسلام سے اوپر کی چیز ہے، ایمان سے بھی اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ اسی لیے حدیث جبریل میں جب پوچھا گیا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، پھر پوچھا گیا احسان کیا ہے، فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسے اللہ کی عبادت کرنا کہ گویا کہ وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، یہ نہیں تو کم از کم یہ تو یاد رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ذکر کی تیسری قسم زبان سے یاد کرنا، الفاظ سے یاد کرنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، نماز اور نماز کے اندر کے اذکار، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، سونے کے اذکار، نمازوں کے بعد کے اذکار، موقع بموقع اذکار، گھر میں داخل ہونے کے، گھر سے باہر نکلنے کے، حتیٰ کہ قضائے حاجت سے پہلے کے، حتیٰ کہ انسانی زندگی کا پرائیویٹ ترین لمحہ، میاں بیوی کے خلوت کے لمحات، وہ لمحات کے قائم کرنے سے پہلے کے اذکار، ہر وقت اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کسی نہ کسی انداز میں اللہ کا ذکر اپنی زبان پہ بھی جاری رکھتے تھے۔ یہ ذکر کی حقیقت ہے اور یہی اس کی بنیادی تین قسمیں ہیں، ذکر قلبی کہ دل میں اللہ کی یاد، اور ذکر فعلی و عملی کہ آپ کی پریکٹس، آپ کے اعمال بتائیں کہ آپ اللہ کو ماننے والے ہیں، ان میں حسن اور نکھار ایسا ہو، اور ذکر لسانی کہ آپ کی زبان کے اوپر، یا ذکر قولی بھی اس کو کہہ لیتے ہیں، آپ کی باتوں سے خوشبو آئے، آپ کے زبان، آپ کے لہجوں پہ اللہ کے تذکرے اور اس کے نام کے تذکرے اور اس کی تسبیحات کے تذکرے وقتاً فوقتاً جاری رہیں۔ کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے عظیم شاگرد، وقت کے عظیم محدث، عظیم مفسر امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی، ان کی بڑی عظیم کتاب ہے الوابل الصیب من الکلم الطیب، سینکڑوں صفحات کی اس خوبصورت کتاب کے اندر 20 صفحات ذکر کے فوائد پہ لکھتے ہیں، اور نہ کیا جائے تو نقصانات پہ لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں جس انسان کی زندگی میں ذکر الہی کی توفیق شامل ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں اللہ کی طرف سے 100 کے قریب برکتیں شامل ہو جاتی ہیں۔
ایک نہیں، 10-20 نہیں، 100 کے قریب برکتیں، رحمتیں، سعادتیں، خوشیاں، مسرتیں، قوتیں، طاقتیں، راحتیں اس انسان کی زندگی کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم سب کا تذکرہ کریں تو شاید کئی ماہ تک ذکر الہی کے خوبصورت تذکرے اور خوبصورت یہ چرچے اور خوبصورت سلسلے جاری رہیں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں چند بنیادی اس کے فوائد اور بنیادی برکات آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلا اور بنیادی فائدہ ذکر الہی کا یہ ہوتا ہے کہ ذکر الہی کے ذریعے آپ اپنے دشمن سے بچ جاتے ہیں۔ دشمن کون؟ شیطان۔ کون دشمن؟ جس نے اللہ رب العزت کی عدالت میں یہ کہا تھا لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں ان کے سامنے سے وار کروں گا، وَعَنْ أَيْمَانِ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، ان کے پیچھے سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، ان کے دائیں سے، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، ان کے بائیں سے۔ اے اللہ میں وار کر کر کے، حملے کر کر کے اکثر کو اپنا بنا لوں گا۔ تیرے شکر گزار بندے ان میں سے بہت تھوڑے ہوں گے جس نے قسم اٹھا کے کہا تھا وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ، اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، لا ازال اغویہم ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک ان کے جسموں میں جان رہے گی، ان کے زندگی کے آخری سانس تک میں ان کو بھٹکانے کی اور گمراہ کرنے کی کوششیں کرتا رہوں گا۔ اس کی دشمنیاں اس وقت شروع ہوتی ہیں جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری میں اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب بھی کوئی بچہ جنم لیتا ہے، اس کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے اور وہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، ما من مولود یولد الا ویطعن الشیطان فی جنبیہ، شیطان آ جاتا ہے۔ وہ شیطان اس وقت بھی پیدا ہونے والے بچے کے پہلوؤں میں، دونوں پہلوؤں، دونوں سائیڈوں پہ کچوکے لگاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں شیطان کے ان کچوکوں سے اگر کوئی بچا ہے تو مریم کے بیٹے جناب عیسیٰ بچے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ پھر ایک آیت پڑھتے اور یہ بھی وضاحت کرتے کہ جناب عیسیٰ بن مریم وہ شیطان کے کچوکوں سے کیسے بچ گئے ہیں۔ سیدہ مریم کیا عظیم خاتون تھی جن کے نام لے لے کے اللہ نے قرآن حکیم فرقان حمید میں ان کے تذکرے کیے۔ اس سیدہ کی جو والدہ تھیں انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی تھی انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ جو مجھے تو اولاد دے گا میں تیرا ذکر کر کے، تیرا نام لے کے تجھ سے دعا کرتی ہوں اس کو بھی اور اس کی اولاد اور اس کی نسل کو بھی شیطان سے محفوظ کر دینا۔ گویا ان کا وہ ذکر اور ان کی وہ دعا کئی سالوں تک مسلسل کیسی اس کی قبولیت ہوئی، کیسے اللہ رب العزت نے اس کے اندر برکتیں ڈالیں۔ یہ تو حملے کرتا ہے، پیدائش سے اس کے حملے شروع ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان یحضر احدکم فی کل شیء، شیطان آپ کی زندگی کے ہر کام کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کھانے میں، پینے میں، گھر میں، باہر میں، دکانداری میں، معاملات میں، کاروبار میں، تعلقات میں، ہر چیز کے اندر یہ کوششیں کرتا ہے اور زبردست قسم کی کوششیں کرتا ہے۔ حتیٰ کہ رات کو سوتے ہیں تو ناک کے بانسے میں کہیں یہ رات گزارتا ہے، صبح اٹھتے ہیں تو جو اللہ کے ذکر سے محروم رہ جائیں ان کے کانوں میں پیشاب تک کر دیتا ہے۔
حتیٰ کہ یہ ظالم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں اس وقت اس کی کوششیں، کھانا شروع کرتے ہیں اس وقت اس کی کوششیں، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اذا کان جنح اللیل او امسیتم فامسکوا، جب رات چھانے لگے، سورج غروب ہونے لگے، اندھیرا آنے لگے، اپنے بچوں کو روک لیا کرو، فإن الشیطان ينتشر حینئذ، اس وقت شیطان کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے، فإذا ذهب ساعة من اللیل، جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے، چند منٹ کے لیے روکنے کے بعد، اس کے بعد ان کو آزادی دے دو، وہ چلے اور پھریں، پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَأَغْلِقُ الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، گھر کے دروازے بند کر دو اس وقت اور بسم اللہ پڑھ کے بند کرو، وَأَوْكُ الْأَسْقِيَةَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، جو پینے کے برتن ہیں ان کو کور کر دو اور بسم اللہ پڑھ کے کرو، وَغَطُّ الْآنِيَةَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، جو کھانے کے برتن ہیں ان کو ڈھانپ دو اور بسم اللہ پڑھ کے ڈھانپو۔ اس حدیث کے اندر وہ برکتیں ہیں، وہ سعادتیں ہیں، وہ راحتیں ہیں، شیطان سے حفاظت کے لیے کیا انداز ہیں۔ وہ دشمن ایسا ہے جو ہمیں دیکھتا ہے، ہم اسے دیکھ نہیں پاتے، انہو یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تمہیں وہ خود دکھائی نہیں دیتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، جس طرح تمہارے جسموں میں خون سرکولیٹ کرتا ہے، شیطان تو اس طرح سے سرکولیٹ کرتا ہے، وہ اپنے چیلوں چانٹوں کو جمع کرتا ہے، انتظار میں ہوتا ہے آج رات کس کے گھر میں گزارنی ہے اور آج رات کا کھانا کہاں سے کھانا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نہ بتاتے، ہمیں کچھ پتہ نہ چلتا، فداہ ابی و امی، ہم ان پہ قربان جائیں، کیسے کیسے آپ نے بتایا۔ بد نصیبی ہے ہماری کہ ہم ان تعلیمات کو بھولے رہے۔ شیطان سنن نبی داؤد میں فرمایا کہ گھر کے دروازے پہ موجود ہوتا ہے، اور جو ہی انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، اگر وہ کھانا کھاتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، شیطان اپنے چیلوں سے کہہ دیتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ اس گھر کے اندر ہمیں رات گزارنے کا وقت مل سکتا ہے، ہمارے اندر طاقت نہیں رہی کہ اس گھر میں رات گزاریں، ولا عشاء، اس گھر سے تمہیں کھانے کو کچھ نہیں مل سکتا، کوچ کرو یہاں سے، نکلو یہاں سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اور جب وہ داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے تو شیطان کہتا ہے یہی رات گزاریں گے، اور کھانا شروع کرتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کہے تو شیطان کہتا ہے کھانا بھی ادھر ہی سے کھائیں گے۔ وہ بیماریاں جو لیبارٹریز میں نہیں آتی ہیں، وہ بیماریاں جو ٹیسٹوں میں موجود نہیں ہوتی ہیں، وہ بیماریاں یہ سمجھ نہیں آتا بچے ضدی کیوں ہیں، سمجھ نہیں آتا یہ اتنے زیادہ نافرمان کیوں نہ ہیں، سمجھ نہیں آتا یہ اس قدر زیادہ چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کیوں کرتے ہیں، جب سمجھ نہیں آتی گھر کے اندر بے برکتی کیوں ہے، تو چند لمحوں کے لیے یاد کر لیا کرو کہ کہیں آپ کے گھر ذکر الہی سے محروم تو نہیں ہو گئے اور شیطان نے وہاں اپنے ڈیرے تو نہیں جما لیے۔ شیطان سے حفاظت، جناب یحییٰ کو اللہ رب العزت آسمانوں سے پیغام دیتے ہیں کہ خود بھی 5 کام کرو، اپنی قوم کو جمع کر کے بنی اسرائیل کو بھی بتاؤ کہ وہ 5 کام کریں۔ جناب یحییٰ سے کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، جناب عیسیٰ کہتے ہیں میں بتا دوں، جناب یحییٰ کہتے ہیں نہیں اللہ کا پیغام ہے، اگر آپ نے بتا دیا مجھ سے سبقت لے گئے، مجھ سے اس معاملے میں کوتاہی ہو گئی، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں مجھے زمین میں دنسا نہ دیا جائے اور اللہ کا کوئی عذاب نہ آ جائے، میں بتاؤں گا۔ مجھے حکم ہوا ہے، اعلان کر دیا گیا، فلسطین کی سرزمین میں، بیت المقدس کے علاقے میں، قبلہ اول کی سرزمین میں لوگ جمع ہو گئے،
حتیٰ قعدوا علی الشرفات، حتیٰ کہ بیت المقدس کے جو ٹیرس اور بالکونیاں اس دور کے اندر بنی ہوئی تھیں، وہاں پر بھی لوگ جمع ہو گئے، بنی اسرائیل کی ساری قوم جمع ہو گئی. ان کو 5 باتیں جو بتائیں، ان میں سے ایک بات یہ بتائی، تمہارے رب نے پیغام بھیجا ہے، عرش والے نے پیغام بھیجا ہے، اللہ نے پیغام بھیجا ہے، تم اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے، وہ اس کے تعاقب میں ہے، یہ بیچارہ بھاگ رہا ہے، بھاگتا ہے، بھاگتا ہے، بھاگتا ہے، بھاگتے بھاگتے دشمن کی رفتار تیز ہے، اسے ایک قلعہ مل جاتا ہے اور اس قلعے کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے. جناب یحییٰ نے کہا جو ذکر الہی کرتا ہے اسی طرح وہ شیطان سے ذکر کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے. پھر مزید تاکید کی، لا يحرز العبد من الشیطان الا ذلک، شیطان سے بچنے کے لیے تو اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. وہ دشمن جو نظر نہیں آتا اس سے بچنے کے لیے ہم کیا استعمال کریں؟ ذکر الہی کے علاوہ فرمایا تمہارے پاس تو کوئی چیز موجود ہی نہیں. جب انسان اپنی زندگی اس طرح سے گزارتا ہے اور پوری زندگی اس کی زبان پہ ذکر الہی کے ترانے، عظمتوں کے ترانے جاری رہتے ہیں، سبحان اللہ کے زمزمے، الحمدللہ کے نغمے، لا الہ الا اللہ کے ترانے، اللہ اکبر کے گیت اور خوبصورت کلمات اس کی زبان کا حصہ بن جاتے ہیں، رگ و ریشے کے اندر سرایت کر جاتے ہیں، تو پھر مرتے ہوئے بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے ہی اپنے رب کے پاس جاتا ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جو ساری زندگی اللہ کی یادوں میں رہا ہو، اس کی زبان پہ اللہ کے بول جاری رہے ہوں، جب اس کی جاں کنی کا وقت ہوتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، جو ساری زندگی کرتا رہا وہی اس کا معمول ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لیکن اب تو وہ اس انداز سے کہتا ہے، بیوی سے جدائیاں یقینی نظر آ رہی ہوتی ہیں، ماں باپ سے فراق اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، پیچھے چھوڑی ہوئی ساری دنیا اس کو بڑی حقیر بے وقت سی معلوم ہو رہی ہوتی ہے، سامنے اللہ کی یاد، اللہ سے ملاقات، قبر حشر کے مرحلے اس کی آنکھوں کے سامنے تیر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک ایمان کی عجب کیفیت کے ساتھ جب یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ ساری زندگی تیرا بن کے رہا، اب بھی تجھے ہی یاد کرتا ہوں، تو اس کے اس ایک بول سے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میں جانتا ہوں اس شخص کو جو چھوٹا سا زمیندار تھا، رزق حلال کھانے والا تھا، اللہ کو یاد کرنے والا تھا، رب کے پاس جانے کا وقت آتا ہے، ہمارے اپنے قصبے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ اس پورے گاؤں کے اندر یہ بات معروف اور جانی پہچانی اور مصدقہ ہے، بیٹوں کو پاس بٹھاتا ہے، کہتا ہے بیٹا اس کو بھی بلا لو، اس کو بھی بلا لو، اس کو بھی بلا لو، اس کو بھی بلا لو. لوگ جاتے ہوئے جائیدادوں کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بابا جی چھوٹے طبقے کے کمزور سے انسان، تھوڑے سے رزق کے ذرائع لیکن ایمان کے مضبوط اور طاقت والے بیٹوں سے کہتے ہیں بیٹا تمہیں اس لیے بلایا ہے، گواہ ہو جاؤ میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں اور میرے آخری بول لا الہ الا اللہ ہی ہوں گے. پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کہتے کہتے اپنے رب کے پاس چلے جاتے. کل ہی ہمارے ایک بھائی دین کے دائی اور دین کی طرف بلانے والے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ساری زندگی چوکوں چراہوں گلیوں محلوں میں دین کی باتیں کرنے والے، وہ غریب انسان لیکن دل کے دولت مند انسان، بیٹا ان سے کہتا ہے ابا جی خیریت ہے؟ کہتے ہیں بیٹا لگتا ہے آخری وقت آ رہا ہے، آنے والا ہے، بسمک اللہم اموت و احیا، تیرے نام پہ زندہ رہا
اللہ تیرے نام پہ تیرے پاس آ رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر انسان کی ساری زندگی کبھی انڈیا کے گانوں میں، کبھی امریکہ کی فلموں میں، کبھی گندی تصویروں میں، کبھی فیس بک کے پیجز پہ، کبھی واٹس ایپ کی فضول گپ شپ میں، کبھی یوٹیوب کے چینلز پہ، کبھی مسخروں میں، کبھی مذاقوں میں، کبھی لطیفوں میں، کبھی ہنسی میں، کبھی ٹھٹھے میں، کبھی مذاق میں، کبھی بس اس طرح سے اپنے آپ کے وقت کو برباد کرنے میں بسر ہوئی ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ ذکر سے محروم ہو گیا، اس کے پاس تو وہ اسلحہ ہی نہیں رہا جس کے ساتھ اس نے اپنے دشمن کا مقابلہ کرنا تھا، وہ تو تہی دامن ہے، وہ تو نہتا ہے، اس کے پاس تو وہ چیز ہی نہیں جس سے اس نے دشمن کے سامنے سینہ سپر ہونا تھا۔ یقینی بات ہے کہ جب وہ اللہ کے پاس جا رہا ہوگا اس وقت بھی اسے ذکر الہی کی توفیق مشکل ہی سے ملے گی۔ وہ تو حملہ کرتا ہے، آخر تک حملہ کرتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ رب کے پاس جا رہے ہیں، ساتھ بیٹھنے والے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ امام احمد فرماتے ہیں لا بعد، لا بعد، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، امام صاحب ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کچھ طبیعت سنبھلتی ہے، پوچھتے ہیں امام صاحب ہم کلمہ پڑھ رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ماجرا کیا تھا؟ فرمانے لگے وہ شیطان میری آنکھوں کے سامنے ایک شکل میں نمودار ہوا، مجھے کہہ رہا تھا لقد فتنی، احمد تیرے اوپر محنت بڑی کی ہے لیکن تو مجھ سے بچ کے جا رہا ہے۔ میں اس سے کہہ رہا تھا ابھی سانس باقی ہیں، ابھی تجھ سے مقابلہ ختم نہیں ہوا، ابھی تیرے ساتھ مقابلہ جاری ہے، ابھی بچا نہیں ہوں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ جب انسان جانے لگتا ہے، یہ حدیث نہیں ہے، امام صاحب نے اس طرح کے واقعات اور کچھ احادیث کی روشنی میں اور آیات کی روشنی میں ایک اپنا تجزیہ لکھا ہے کہ جب انسان جانے لگتا ہے اس وقت تو شیطان اپنی فوجوں، چیلوں، چانٹوں کو جمع کر دیتا ہے، کہتا ہے دیکھنا بچنے نہ پائے، اب تو اس کا آخری وقت ہے، اگر اب تم سے بچ کے چلا گیا پھر کبھی موقع نہیں ملے گا، ساری کوششیں کرو جتنی کر سکتے ہو وہ جمع کر کے عجب قسم کی، حیران کن قسم کی اپنی کوششیں لڑاتا ہے۔ انشاءاللہ ذکر الہی کرنے والا بچ جاتا ہے، غافل انسان کا خاتمہ خطرے میں ہوتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو میرے ذکر سے آنکھیں بند کر کے رکھتا ہے، اس کی آنکھیں چندیائی ہوتی ہیں، اس طرف آنے کا نام ہی نہیں لیتا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہی اس کا دوست بن کے رہتا ہے۔ ذکر الہی کے اندر دوسری برکت یہ ہوتی ہے کہ ذکر الہی سے انسان کو طاقت ملتی ہے، اس کے دل میں ایمان بڑھتا ہے، نور بڑھتا ہے، روشنی بڑھتی ہے، بصیرت بڑھتی ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے۔ ذکر الہی سے انسان کو ہمتیں ملتی ہیں، طاقتیں ملتی ہیں، اور ایسی ایسی طاقتیں ملتی ہیں کہ کبھی کبھی تو انسان جب بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو تو اس کا دل ایسے روشن اور منور ہو جاتا ہے کہ شیطان کو وہاں پہنچنے کی کبھی ہمت ہی نہیں ہوتی ہے۔ ذکر الہی سے غفلت ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل سے ایمان کی کمی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، روشنیاں چھٹنے لگتی ہیں، اندھیرے چھانے لگتے ہیں، اندھیروں کے اندر وہ ڈوبنے لگتا ہے۔ جب اندھیروں میں ڈوبنے لگتا ہے، امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح سے ایک دشمن طاق میں ہوتا ہے کہ کب یہ غفلت میں ہو میں اس کے حملہ کر دوں، بس ایسے ہی شیطان طاق میں لگا رہتا ہے، جو ہی آپ غافل ہوئے اس نے حملہ کر دیا،
جو ہی آپ نے ذکر کیا وہ پیچھے ہٹ گیا۔ فرماتے ہیں دلوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، جیسے کمروں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک کمرہ وہ ہے جس میں بادشاہ نے موتی رکھوائے، ہیرے رکھوائے، جواہرات رکھوائے، وہ اس کا مرکزی آفس، مرکزی دفتر ہے، اس کے اوپر پہرہ دار مقرر کر دیے، چور وہاں داخل نہیں ہوں گے، اسے پتہ ہے یہاں پہرے ہیں، بادشاہ کی نگرانی میں ہے۔ دوسری قسم کا کمرہ وہ ہے جو ویسے ہی اجڑا ہوا ہے، برباد ہے، بنجر ہے، اس میں کچھ ہے ہی نہیں، چور وہاں بھی نہیں جائے گا۔ تیسری قسم کا کمرہ ہے جس میں کچھ خزانہ ہے، کبھی وہاں پہرے دار ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے ہیں، کبھی نگرانی ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی ہے، چور وہاں سے چوری کرے گا۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں دل بھی اسی طرح 3 قسم کے ہوتے ہیں، ذکر الہی سے ہر وقت آباد رہنے والے دل، ان کے دلوں پہ اللہ نے فرشتے پہرے دار مقرر کیے ہوتے ہیں، شیطان یہاں داخل نہیں ہو پاتا ہے۔ انبیاء کے دل، شہداء کے دل، اولیاء کے دل، صالحین کے دل، کچھ دل اجڑے ہوئے ہیں، ان میں اللہ کی یاد ہے ہی نہیں، بنجر ہیں، مردہ ہیں، یہاں بھی شیطان نہیں آتا کہ اس کا مقصد پہلے ہی سے پورا ہے اور وہ اجڑے ہوئے برباد ہیں۔ کچھ دل ایسے جیسے میرا آپ کا دل ہے، کبھی یاد کر لیا، کبھی غافل ہو گیا۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں ان کے اندر شیطان چکر لگاتا رہتا ہے، وقتاً فوقتاً ذکر الہی کرتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، نہیں کرتے ہیں تو پھر داخل ہو جاتا ہے، بالکل غافل ہو جائیں تو اندر ڈیرے لگا لیتا ہے، بالکل غافل ہو جائیں تو دلوں پہ قبضہ جما لیتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس عظیم سورت کی تفسیر میں جناب عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن نے بھی اس سے ملتی جلتی بات کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو قرآن میں کہا ہے تم کہتے رہا کرو میں انسانوں کے رب کی حفاظت پہ آتا ہوں، مالک الناس جو سب انسانوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو سب انسانوں کا معبود برحق ہے، من شر الوسواس وسوسہ ڈالنے والے، الخناس کے شر سے۔ جناب ابن عباس فرماتے ہیں خناس خنسہ سے ہے، خنسہ کا معنی ہوتا ہے چھپ جانا، پیچھے ہٹ جانا۔ انسان جب اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو شیطان دل پہ حملے کرتا ہے، جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، اس لیے اسے الخناس کہا گیا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ذکر الہی سے آپ کو طاقت ملتی ہے، وقت میں برکت ملتی ہے، اولاد میں برکت ملتی ہے، کاروبار میں عجب قسم کی خوبصورت قسم کی برکتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہماری اسلامی تاریخ کی وہ ہستی ہیں جو مجاہد بھی تھے، جو عالم بھی تھے، جو فقیہ بھی تھے، جو مفتی بھی تھے، جو محدث بھی تھے، جو مفسر بھی تھے۔ امام ابن تیمیہ نے صرف اپنے ہاتھوں سے جو دین کے بارے میں فتاوی لکھے وہ اب اگر جدید تحقیق سے جب چھپے ہیں تو صرف ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے فتاوی 50 جلدوں سے بھی زیادہ ہے۔ جو ان کی تفسیر جمع کی گئی 9-10 جلدوں سے وہ متجاوز، اور کبھی ان کی زندگی میں اتنی برکت، ظہر سے لے کے عصر تک بیٹھے اور ظہر سے عصر تک ایک نشست کے اندر پوری ایک چھوٹی سی کتاب لکھ کے فارغ ہو گئے، اور وقت کے بڑے بڑے ظالموں سے ٹکر بھی لی، حکمرانوں سے مقابلے بھی کیے، تلوار بھی اٹھائی، میدان جہاد کے اندر بھی نکلے۔ ایک شخص یہ اتنے سارے کام کیسے کر جاتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو ان کی زندگی کے تو کیا ہی کہنے ہیں، کیا کیا کام آپ نے نہیں کیے۔ 11 ازواج مطہرات بھی ہیں، خطبات کے سلسلے بھی ہیں، دروس بھی ہیں، تربیت بھی ہیں، بہت ساری جنگیں بھی ہیں، سفر بھی ہیں، حجیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، وفود بھی ہیں، ملاقاتیں بھی ہیں، خطوط بھی ہیں، فتوحات بھی ہیں۔
کیا برکتیں تھیں آپ کی زندگی میں، ذکر الہی سے آسمانوں سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، روحوں کو طاقت ملتی ہے، انسان کو ہمت ملتی ہے، روحانی طاقت ملتی ہے۔ بالکل ایسے جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں تو جسم کو طاقت ملتی ہے، ذکر کرنے سے روح کو طاقت ملتی ہے۔ امام ابن تیمیہ صبح بیٹھتے، طویل دیر تک، بہت عرصے تک بیٹھ کے ایک لمبا وقت ذکر الہی میں لگاتے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کبھی کبھی تو دوپہر تک ذکر الہی میں لگے رہتے۔ میں نے ان سے پوچھا اتنا لمبا ذکر آپ کرتے ہیں؟ فرماتے ابن قیم یہ تو میرا ناشتہ ہے، میں نہ کروں تو کمزور کمزور سا ہو جاتا۔ اس کے برعکس انسان اس سے غافل ہو جائے، وقت سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، وقت سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ خالی خالی سا، بے برکت سا دن، فضول فضول کاموں میں، ادھر ادھر کی چیزوں میں سارا وقت، ساری زندگی برباد ہو رہی ہوتی ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ایک وقت کا کھانا نہ کھائیں تو آپ کو ویکنس محسوس ہوتی ہے، 2 وقت کا کھانا نہ کھائیں تو آپ اور کمزور ہو جاتے ہیں، 3 وقت کا کھانا نہ کھائیں کمزوری اور بڑھ جاتی ہے۔ 1 ہفتہ تک آپ فاقہ کشی کریں، نہ کچھ کھائیں نہ کچھ پئیں تو آپ موت کے منہ میں جا سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے 1-2 دن ذکر سے غفلت ہو تو روح کمزور ہو جاتی ہے، ہفتے عشرے گزر جائیں اللہ کا نام ہی زبان پہ نہ آئے تو انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے پیارے نبی کی حدیث کی روشنی میں آپ نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ شخص جس کو اللہ کی یاد ہی نہیں۔ مثل الحی والمیت، ان دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زندہ اور مردہ میں فرق ہوتا ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی مزید کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، جب آپ کا دل ہی کمزور ہو گیا، جب آپ کی روح ہی کمزور ہو گئی، جب آپ ویسے ہی نہتے ہو گئے، آپ اصلے ہی سے محروم ہو گئے، سب سے آسان کام ذکر الہی ہے وہ بھی آپ نہ کر سکے تو باقی نیکیوں کی توقع آپ سے کیسے کی جا سکتی ہے؟ باقی اعمال خیر کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ جو آپ کا مرکزی جنگ کا میدان تھا وہ آپ کا دل تھا، وہ تو آپ کمزور کر بیٹھے۔ جو آپ کا اسلحہ تھا وہ ذکر الہی تھا، وہ آپ ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے۔ اب دل کے اوپر دشمن کا قبضہ ہو جائے گا، جب دشمن کا قبضہ ہو جائے گا پھر وہ دل آپ کے اعضاء کو چلائے گا، شیطان اسے کنٹرول کرے گا، آپ کے ہاتھ وہ پکڑیں گے جو شیطان چاہے گا، آپ کی زبان وہ بولے گی جو شیطان چاہے گا، آپ کی آنکھیں وہ دیکھیں گی جو شیطان چاہے گا، آپ کے قدم ان راہوں پہ چل پڑیں گے جو شیطان چاہے گا۔ رات کے 2-3 بجے ڈکیتی کرنی ہو، چوری کرنی ہو، بے حیائی بد کرداری پہ جانا ہو تو تمہارا جسم تیار ہوگا، کیونکہ شیطان نے اسے آمادہ کر لیا ہے۔ اور 5-6-7 گھنٹے سونے کے بعد بھی نماز کے لیے اٹھنا ہو تو اس میں یہ ہمت اور طاقت باقی نہیں رہے گی۔ تو آج کی اس نشست میں اور جمعۃ المبارک کے خطبہ میں صرف 2 ہی فوائد اور ذکر الہی سے محرومی کے 2 نقصانات ہی میں آپ کے سامنے رکھ سکا ہوں۔ اللہ رب العزت نے موقع دیا تو انشاءاللہ آئندہ کسی وقت ہم اس موضوع کے مزید پہلو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ نے اہل ایمان کی علامت بیان کی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا ویتفکرون وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ میرے بندے اٹھتے بیٹھتے لیٹے میرا ذکر کرتے ہیں اور آسمان و زمین میں فکر غور بھی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے مالک تو نے یہ سب کچھ بے مقصد تو نہیں بنایا،
سبحانک، تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں عذاب سے بچا لینا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، دن کے اگلے وقت میں بھی، پہلے پہر میں اور پچھلے پہر میں بھی اس کی تسبیح اور اس کی پاکی اور اس کی عظمت کے گن گاتے رہا کرو۔ یاد رکھو هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اگر تم میرا ذکر کرو گے تو اللہ خود تمہارے اوپر اپنی رحمتیں بھیجے گا اور فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اس ذکر کی برکت سے وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ وکان بالمؤمنین رحیما، اللہ تو اہل ایمان پہ بہت رحم کرتا ہے۔ حتیٰ کہ میدان جنگ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، جب گمسان کے مارکے ہوں، تلواریں چمک رہی ہوں اور نیزے ہر وقت اور ہر طرف یوں چمک دمک رہے ہوں، لاشیں گر رہی ہوں، ایمان والو میدان جہاد میں بھی مجھے بہت یاد کرنا، اپنے قدموں کو جمائے رکھنا، تم ایسے کرو گے اللہ تمہیں کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، ان کے لیے تو اللہ نے اپنی طرف سے بخشش کا بھی انتظام کیا ہے اور بہت بڑے اجر کے بھی انتظامات کیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم عبادت پہ مجھے اور آپ کو کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔